والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير صدق الله العظيم. آواز بلند برکت کے لیے درود شریف پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سارے حضرات پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین. احباب زیوکار، میں اور آپ سبھی علاقے کا چکر لگانے کے بعد مسجد میں جمع ہیں. یہ خوبصورت انعقاد کرنے پر امیر بزم جامع حضرت مولانا علی اصغر قادری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کی پوری بزم کے اراکین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. علماء کے خطابات ہو چکے ہیں. میں صرف دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا. ایک بات کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے اور ایک بات کا تعلق عقیدت کے ساتھ. ایک بات عقیدے کی کروں گا اور سب سے پہلے میں بات حضور کے ساتھ عقیدت کی کروں گا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. وہ جس کو چاہتا ہے وہ عزت عطا فرماتا ہے. بات عزت کی ہے. کائنات کے اندر اللہ رب العزت کس کو دیتا ہے؟ اگر اس کو ایک جملے میں کہوں تو میں یہ عرض کروں گا کہ جو محبوب کے قدموں پہ قربان ہو جاتے ہیں رب ان کو عزت عطا فرما دیتا. اور بڑی خوبصورت بات توجہ آپ کی چاہوں گا. شہر مدینہ ہے. ابھی حضور تشریف لائے نہیں. حضور مکہ شریف میں. شہر مدینہ کے بازار میں ایک بندہ غلام فروخت کرنے آیا ہے. غلام اس نے فروخت کیے. ساز و سامان فروخت ہو گیا. صرف ایک غلام ہے اس کے پاس. وہ غلام چھوٹا ہے, بچہ ہے, کوئی خوبصورت نہیں ہے. مالک چاہتا ہے, تاجر چاہتا ہے کوئی اسے خریدے, کوئی خریدتا نہیں. بہت وقت گزرنے کے بعد تاجر نے چاہا کہ جتنے داموں میں لایا تھا اگر کوئی اتنے میں خرید لے تو میں فروخت کر کے چلا جاؤں گا. اتنے میں بھی کوئی فروخت کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ بات شہر مدینہ میں پھیلی تو کسی عورت کے کان میں یہ بات پہنچی. وہ گلیوں سے آئی, اس نے دیکھا غلام کو, کہا کرتے کام کاج کرے گا, خرید لیا اسے. یہ سارا منظر یہودی دیکھ رہے. یہ سارا بازار کا منظر یہودی دیکھ رہے. غلام خریدا, گھر لے گئے. حضرت حذیفہ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا. مکہ سے مدینہ آئے تجارت کے لیے. تجارت کی پتہ چلا ایک عورت ہے, اس نے ایک غلام خریدا ہے ہمدردی کے لیے. اس کے گھر گئے, دیکھا نکاح کا پیغام بھیجا, نکاح ہو گیا. کہا میں تو مکہ سے آیا ہوں, میں نے تو واپس جانا ہے, میرے ساتھ چلو. کہا چلے. حضرت حذیفہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا, نکاح کیا اپنی شریعت کے مطابق, اور پھر اپنی بیوی کو, اس غلام کو لیا, سیدھا مکہ شریف جا کر اپنے دوست, اپنے عزیز حضرت عثمان بن عفان سے ملے. حضرت عثمان بن عفان کا انداز اور تھا ملنے کا. کوئی خوبصورت نہیں, کوئی خوشحال نہیں. پوچھنے لگے کیا بات ہے, ناراض اداس باتیں کرتے ہو, کیا بات ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا میری تیری دوستی نہیں چل سکتی. پوچھا کیوں؟ کہا کہ میں تو حضور کے اوپر ایمان لا چکا ہوں, میں مسلمان ہو چکا ہوں, تو مسلمان نہیں ہے, میری تیری دوستی نہیں چل سکتی. کہا اگر دوستی, اگر یہ چاہوں میں کہ یہ سلامت رہے, اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ کہا اسلام قبول کرنا پڑے گا. پکڑا بارگاہ مصطفیٰ میں, اسلام قبول کیا, گھر لوٹے, اپنی بیوی کو کہا میں نے اسلام قبول کر لیا. کہا مجھے بھی کلمہ پڑھا دیا. انہیں بھی کلمہ پڑھا دیا گیا. غلام کو کہا تجھے آزادی ہے. اس نے کہا میرا تو کوئی ہے نہیں, میں کدھر جاؤں؟ کہا مجھے اپنا بیٹا بنا دو. کہا بیٹا بنا دیا. اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو. یہ وہ غلام ہے جو مکہ مدینہ میں فروخت ہو رہا تھا. مکہ میں آیا, اسلام قبول کیا. قرآن نازل ہو رہا ہے, قرآن نازل ہوتا ہے. یہ بچہ ہے, غلام ہے, مسلمان ہو چکا ہے, صحابی رسول کے درجے پر ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ جو قرآن نازل ہوتا ہے یہ اس کو یاد کرتا ہے. کچھ عرصہ گزرا, 5 سال گزرے. حضور نے فرمایا عمر بن خطاب, عثمان بن عفان,
خزیمہ فلاں فلاں 16 نام لیے حضور، فرمایا کہ جاؤ ہجرت کر جاؤ، اللہ کا حکم ہے، چلے گئے۔ اب یہ کہاں ہے؟ شہر مدینہ میں۔ جب وہاں سے ہو کر آئے، میں مختصر کر رہا ہوں، بات صرف ایک مزے کی ہے جو یہ ساری بات سنانے کا مطلب وہ کیا ہے؟ جب یہاں پہنچے کہا نماز پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ پوچھا پڑھائے گا کون؟ کہا جو سب سے زیادہ قرآن اچھا پڑھتا ہے۔ میری بات شاید آپ سمجھ نہیں رہے، جو سب سے خوبصورت قرآن پڑھتا ہے، جو اچھا قرآن پڑھتا ہے، وہی مصلی پر کھڑا ہوگا۔ کہا ہم 16 میں کون ہے وہ؟ ہم 16 میں وہ کون ہے؟ جب دیکھا قرآن پڑھا گیا تو معلوم ہوا وہ غلام ہے۔ اس غلام کو لایا گیا، مصلی پہ کھڑا کیا گیا، نماز کا وقت ہے، اللہ اکبر۔ یہودی دیکھ رہے، یہودی نے ایک جملہ کہا، بس وہ جملہ کہنا ہے۔ وہ کیا کہا؟ دیکھا آگے کھڑا ہے غلام، پیچھے کھڑے فاروق اعظم، حضرت خزیمہ، عثمان بن عفان، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم، دونوں کھڑے ہیں، دونوں کھڑے ہیں، آگے غلام نماز پڑھا رہا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ اسلام کی شان ہے، جس کا شہر مدینہ میں کل کوئی خریدار نہیں ملتا تھا، آج حضور نے اس کو مصلی کے اوپر کھڑا کر دیا۔ یہ اسلام کا معیار ہے۔ اسلام وہاں سے اٹھاتا ہے اور کہاں لے جاتا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے اسی لیے شروع میں ایک جملہ کہا تھا، جو محبوب کے قدموں پر بھٹ جائے گا اللہ رب العزت اس کو عزتیں عطا فرمائے۔ اچھا یہ بچے کا میں نے ابھی نام نہیں دیا، آپ سمجھ رہے ہوں گے کوئی غیر مشہور کوئی بچہ ہوگا، نہیں۔ کیا ہوا؟ حضور تشریف لائے مدینہ شریف میں، مسجد نبوی بن گئی، ازواج مطہرات کے خیمے بن گئے، غزوات شروع ہو گئے۔ حضور نے پیغام بھیجا حضرت ام عائشہ صدیقہ کو، حضرت صدیق اکبر کے گھر جاؤ، ام المومنین ام عائشہ کو میرے پاس بلاؤ۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ گھر سے چل پڑی، راستے میں آئے، ایک دیوار ہے، دیوار کے سائے میں کوئی بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے، دیوار کے سائے میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، بڑا خوبصورت قرآن پڑھ رہا ہے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رک گئی، قرآن سننے لگی۔ یار بارگاہ مصطفیٰ میں ذرا دیر ہو گئی، بارگاہ مصطفیٰ میں ذرا دیر ہو گئی، حاضر ہوئے۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے تو کب پیغام بھیجا تھا، دیر کیوں کر دی آنے میں؟ یا رسول اللہ پیغام آپ کا پہنچ چکا تھا، کاست آ گیا تھا، حضور میں گھر سے بھی وقت پہ نکل آئی، دیر کیوں کر دی؟ یا رسول اللہ ایک دیوار کے سائے میں قرآن پڑھ رہا تھا، بڑا ہی خوبصورت قرآن پڑھ رہا تھا۔ اچھا اتنا خوبصورت قرآن پڑھ رہا تھا، کون تھا؟ یا رسول اللہ میں نہیں جانتی، کوئی ہے بڑا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے۔ حضور نے فرمایا آپ بھی پڑھ رہا ہے؟ یا رسول اللہ آپ بھی وہ پڑھ رہا ہے، دیوار کے سائے میں ہے۔ حضور مسجد نبوی سے نکلے، اس دیوار کے سائے کی طرف جا کر دیکھتے ہیں، دیوار کے پیچھے کی جانب حضور نے آواز سنی قرآن پڑھنے کی، بڑا خوبصورت قرآن پڑھ رہے تھے۔ اتنا حضور کو مزہ آیا، حضور نے ہاتھ اٹھائے، حضور نے ایک جملہ کہا، حضور نے ہاتھ اٹھا کے عرض کیا میرے مالک تیرا شکر ہے میری امت کے اندر تو نے حضرت سالم جیسے قاری قرآن کو پیدا فرمایا۔ یہ ان کا کوئی خریدار نہیں ہوتا، پھر ان کی قیمت کبھی نہ کبھی لگ جاتی ہے۔ دیکھیں نا کہاں سے بات کہاں تک، یہ بات ہے عقیدت کی، اور عقیدت سے عقیدہ ضروری ہوتا ہے، عقیدہ نہیں تو کچھ نہیں۔ علماء نے بیان فرمایا کہ حضور کی شان کے بارے میں جو گستاخی کرے اس کا یہ حکم ہے، مسلمہ بات ہے، کوئی بات نہیں ہے اس میں، کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن میں بات ذرا نیچے لیول کی کروں گا۔ بس میں نے یہ بات ایک بار پہلے بات کس نے لکھی ہے؟ امام طبرانی نے لکھی ہے۔ کیا بات لکھی ہے؟ بس آپ سنیں، حضور کی شان تو سبحان اللہ، حضور کے ساتھ عقیدت محبت سبحان اللہ، جو حضور کے صحابہ ہیں ان کی شان سبحان اللہ، اہل بیت کے اطہار کی شان سبحان اللہ، اہل بیت کے اطہار کے ساتھ بغض رکھنے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ صرف ایک بات امام طبرانی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں سنیں، یہ توجہ میں چاہوں گا آپ لوگوں کی۔ امام طبرانی فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مسجد، عام مسجد نہیں، یہ مسجد سبحان اللہ، 3 مسجدیں سبحان اللہ، خانہ کعبہ شریف میں داخل ہو، حجر اسود کے سامنے مقام ابراہیم کے پاس آ کر وہ نفل پڑھنا شروع کرے، روزے کی حالت میں ہو، نماز پڑھ رہا ہے،
रोजे की हालत में है, काबे में खड़ा है, नजर हजर अस्वद पर है, मकाम इब्राहीम है, 5 बड़े दर्जे हैं। फरमाया आप वो शख्स यहाँ मर जाए, यहाँ वो मर जाए, कितने बड़े बातें हैं, लेकिन सुने, फरमाया वो यहाँ मर जाए, वहुवा मुबग़िदुन li ahli बैति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके दिल के अंदर अहले बैत अतहार का बुग़्ज़ हो, दखलन्ना, फरमाया यहाँ मर भी जाए जहन्नम के अंदर जाएगा। जो जन्नत में जाएंगे वो नौकरी करके जाएंगे, नौकरी के बगैर कोई चारा नहीं है, अहले बैत के साथ, हुजूर के साथ। और ये जो बात है, ये मिर्ज़ा मोहम्मद इंजीनियर की उलमा ने बातें की हैं कि हमने किताबों के अंदर, हदीसों के अंदर पढ़ा था कि जब रमज़ान का चांद नजर आता है शैतान गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन इस बार हम अजीब मंजर देख रहे हैं, रबीउल अव्वल का चांद नजर आया है और शैतान का चेहरा गिरफ्तार हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको हुजूर के साथ अकीदत रखने की और बेगुनाह मोहब्बत करने की और उनके ऊपर अपनी जान निसार करने की तौफीक व हिम्मत अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।